او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے اوے بھاویں عمر ہزاراں سال ہووے ایک روز جدائی جدائی ہے۔ یہ ہے عقل مندی کا تقاضا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ نا عقل مند انسان کون ہے، دانا انسان کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو دنیا کے معاملات کو اچھے طریقے سے نپٹائے وہ بڑا عقل مند انسان ہے۔ حضور فرماتے نہیں، کان کھول کے سن لو، سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر جائے، اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر جائے۔ او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے اوے بھاویں عمر ہزاراں سال ہووے ایک روز جدائی جدائی ہے۔ او تیری میری کی ہستی ہے او نہیں چھڑیا موت نے نبیاں نو او بھی کر گئے رحلت دنیا تو او بھی کر گئے رحلت دنیا تو جس لئی کائنات سجائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جزاک اگر میں نے آپ کو بنانا نہ ہوتا میں زمین و آسمان کچھ بھی نہ بناتا۔ شاعر اسی کا ترجمہ کر رہا ہے او بھی کر گئے رحلت دنیا تو جس لئی کائنات سجائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہنے والا کہتا ہے میں مسافر ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا، میں نے حضور سے ملنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں آج میرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، آج ملاقات نہیں ہو سکتی، چلے جاؤ پھر کبھی آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، فرمایا فاطمہ بیٹی دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، یہ اسرائیل ہے، یہ کسی کے دروازے پہ اجازت لے کے نہیں جاتا، یہ تو تیرے ابو محمد کا دربار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر تو نوری بھی اجازت لے کے آتے ہیں، یہاں نوریوں کا سردار جبریل امین بھی اجازت لے کے آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسرائیل ہے اس کو آنے دو۔ آگے میرے کملی والے پیغمبر کے قریب اور اللہ کا پیغام سنایا، آپ دنیا میں رہنا چاہیں آپ کی مرضی ہے اور اپنے پروردگار کی ملاقات کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، میں تو اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں تو اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ او بھی کر گئے رحلت دنیا تو جس لئی کائنات سجائی ہے او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے۔ او اس موت نے کئی گھر سن کیتے او برباد حویلیاں کر چھڑیاں، او ہویاں خالی ماڑیاں تے بنگلے، او ہویاں خالی ماڑیاں تے بنگلے، انج کیتی موت صفائی ہے۔ میلسی کے علاقے میں آج سے 15 سال پہلے میں بیان کرنے کے لیے گیا، فوتگی کے اوپر ایک بڑی عالی شان کوٹھی کے اندر بیان رکھا ہوا، میں نے پوچھا کون ہے اس کا مالک؟ کہنے لگے وہ مالک ہی تو دنیا سے چلا گیا ہے، یہ بہت بڑا ذمہ دار اور اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا، اور اس کی 15 دن کے بعد شادی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا، یہ کوٹھی
روٹی بھی یہاں پڑی ہے اور یہ ساز و سامان بھی یہاں پڑا ہے۔ ماں اس صدمے سے پاگل ہو گئی اور وہ خود قبر کا مہمان بن گیا۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، او ہویاں خالی ماڑیاں تے بنگلے انج کیتی موت صفائی ہے، او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ اوے دشمن دی موت تے خوش نہ ہو، اوے سجنا بھی ٹر جانا ہے۔ کسی کی موت پہ خوش نہ ہونا، اپنا بھی تو ٹائم آنے والا ہے۔ اور دشمن دی موت تے خوش نہ ہو، اوے سجنا بھی ٹر جانا ہے۔ اور اس جگ دی ہر شے فانی ہے، اور اس جگ دی ہر شے فانی ہے، رہنی ایک ذات الہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائے گا، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہنی ہے۔ اور اس جگ دی ہر شے فانی ہے، اور رہنی ایک ذات الہی ہے، اور کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ اور اس موت نے کنبا زہرا دا کہ میں کربل وچ رول دیتا، اور اس موت نے کنبا زہرا دا کہ میں کربل دے وچ رول دیتا۔ اس موت جوانی اکبر دی، اور اس موت جوانی اکبر دی کہ میں خون دے وچ تڑپائی ہے، او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ او باویں عمر ہزاراں سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے۔ اوے ماں باپ تو بچڑے کھس لیندی، اولاد نو موت یتیم کرے۔ اے ماں باپ تو بچڑے کھس لیندی، اولاد نو موت یتیم کرے۔ او یاراں تو یار نکھیڑ دیے، او یاراں تو یار نکھیڑ دیے، باویں نسل تو بھائی ہے۔ او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ شاعر دعوت فکر دے رہا جے، اگے کی کہندا ذرا سنو تو صحیح۔ او اس موت نے تخت اتوں لا کے شاہانو تختہ دار کیتا، کتنے انو تخت دے اتو لا کے تختہ دار دے اوپر چڑھا دیتا، موت دے منہ دے اندر چلے گئے۔ اور اس موت نے تخت اتو لا کے شاہانو تختہ دار کیتا، او کر فخر نہ دولت شاہیدہ، او کر فخر نہ دولت شاہیدہ، ایتھے فقط خدا دی شاہی ہے۔ او کر فخر نہ دولت شاہیدہ، پیسے دا مان نہ کر، اقتدار دا مان نہ کر، اے تے چند دن دے مہمان نے۔ او کر فخر نہ دولت شاہیدہ، اے تے فقط خدا دی شاہی ہے۔ او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے۔ او تو روز جنازے پڑھدائیں، او تینو جان والے خود کہندے نے۔
حضور فرماتے ہیں سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑا واعظ یہ جنازہ ہے، اگر یہاں سے عبرت نہیں تو پھر کہاں سے عبرت؟ شاعر بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، او تو روز جنازے پڑھدا اے، او تینو جانوانے خود کہندے نے کی اج میں ٹریا کل تو ٹر سے، اے اج میں ٹریا کل تو ٹر سے، ہر وقت عدم دراہی ہے، او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، اے باویں عمر ہزاراں سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے، اے ہر وقت خدا دی یاد چ رو، او کس ویلے موت چاں صد مارے۔ یہ ہے سبق، یہ ہے دعوت فکر، ہر وقت اس کی یاد میں رہے، پتہ نہیں کہاں موت آ جائے، اب تو ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، کہاں موت کا پیغام آ جائے۔ شاعر یہ دعوت فکر دے رہا ہے، اوے ہر وقت خدا دی یاد چ رو، او کس ویلے موت چاں صد مارے، او کر خوب عبادت رب نو منا، او کر خوب عبادت رب نو منا، کر ہر دم ذکر الہی ہے، او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، اے باویں عمر ہزاراں سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے۔ تو میرے